السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشخیصات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں کچھ اور ویڈیوز کی تشریح کی طرف، لیکن میں اس چینل پہ ہر آنے والوں کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے بٹن دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو اچھا، بڑھتے ہیں سجاد حیدر یلدرم کی طرف۔ اس کے بعد انشاءاللہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس سبق کا خلاصہ بھی انشاءاللہ پارٹس کے حوالے سے آپ کو اپلوڈ کرتا جاؤں گا آپ کے لیے، تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، بڑھتے ہیں یہاں سے۔ ولادت سجاد حیدر یلدرم، سجاد کے معنی کیا ہے؟ سجاد کے معنی سجدہ کرنے والا حیدر یلدرم۔ ولادت 1880، وفات 1943، کیا ہے؟ 43۔ سجاد حیدر یلدرم کا نام اردو ادب میں ایک خاص طرز نگارش سے منسوب ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کا نام اردو ادب میں یعنی اردو لٹریچر میں ایک خاص طرز نگارش، طرز کے معنی تو ڈھنگ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، سلیقہ بھی ہے۔ نگارش کا مطلب کیا ہے؟ الگ مطلب اس کا ہے لکھنے کا طریقہ، لکھنا۔ نگارش کے معنی کیا ہے؟ لکھنا۔ نگار کے معنی نگار کے معنی فریفتہ بھی ہے، عاشق ہونا بھی ہے، اور نگار کے معنی لکھنے والا بھی ہے۔ نگار، طرز نگار، مصنف یعنی اچھا کالم نگار، خاکہ نگار، ایک خاص طرز نگارش۔ طرز نگارش اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ متعلق، لکھنے کا طریقہ سے منسوب ہے۔ منسوب متعلق، یہ جڑا ہوا ہے، کنیکشن اس کا آپس میں ہے۔ انہوں نے علی گڑھ کالج میں تعلیم پائی تھی۔ انہوں نے تعلیم کہاں سے پائی تھی؟ علی گڑھ کالج میں تعلیم پائی تھی، تعلیم حاصل کی تھی۔ پہلے نواب اسماعیل خان تعلقہ دارہ میرٹھ اور پھر مہاراجہ صاحب محمود آباد کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے۔ پہلے نواب اسماعیل خان تعلقہ دارہ میرٹھ اور پھر مہاراجہ صاحب محمود آباد کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے۔ پرائیویٹ یعنی ذاتی، پرسنل سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہو کر برطانوی سفارت خانے بغداد میں کام کرتے رہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہو کر برطانوی سفارت خانے بغداد میں کام کرتے رہے۔ بغداد عراق میں ہے اور یہ عراق کا دارالخلافہ دارالحکومت بھی ہے۔ بغداد سے واپسی پر، لیکن آج کل بغداد سے واپسی پر یو پی میں گورنمنٹ نے انہیں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز کیا۔ بغداد سے واپسی پر یعنی جب وہاں سے ان کی واپسی ہوئی۔ یو پی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اتر پردیش بھارت کی ریاست ہے، یو پی اس کو کہتے ہیں۔ انہیں ڈپٹی کلکٹر کا مطلب یعنی افسر مال جمع کرنے کا افسر، عہدے پر فائز کیا متعلق یعنی کہ معنی کیا ہے؟ مقرر کیا، تعینات کیا، جس کو یعنی تعینات کہتے بھی ہے۔ کچھ عرصہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں رجسٹرار رہے۔ ملازمت سے سبکدوش کے معنی ریٹائرڈ ہونا، سبکدوش ہونے کے بعد انتقال کیا، یعنی جب ملازمت سے یعنی وہ مستعفی ہوئے یا سبکدوش ہوئے، ریٹائر ہوئے، تو اس کے بعد وہ انتقال کر گئے، مطلب انتقال کیا، وفات پا گئے۔ ان کا طرز نگارش چست تراکیب سے عبارت ہے۔ طرز نگارش لکھنے کا طریقہ، چست یعنی ایکٹیو، تراکیب ڈھنگ سے عبارت ہے۔ تراکیب یہاں کا مطلب کیا ہے؟ ایک ڈھنگ سے یعنی عبارت ہے، یعنی برجستہ جملے لکھتے ہیں۔ عبارت یعنی برجستہ جملے لکھنے والا، یعنی وہ جملہ جو فوراً سمجھ میں آ جائیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ برجستہ عبارت جملے۔ سجاد حیدر یلدرم میں ادبی لطیف کے موجد ہیں۔ سجاد حیدر اردو میں ادبی لطیف کے موجد ہے۔ تو موجد کا مطلب ایجاد کرنے والا، یعنی یہ ایجاد کرتا ہے، یعنی یہ تخلیق کار ہے۔ ان کے افسانوں اور مضامین کا مجموعہ خیلستان کے نام سے دنیائی ادب میں کافی شہرت رکھتا ہے۔ ان کے افسانوں اور مضامین کا مجموعہ خیلستان کے نام سے دنیائی ادب میں کافی شہرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ ساتھ ساتھ آپ کو انڈرلائن بھی کرنی چاہیے کہ یہ ان کے افسانوں اور مضامین کا مجموعہ کے نام سے کیا ہے؟ دنیا ادب میں کافی شہرت، یعنی مکمل شہرت رکھتا ہے، کافی یعنی بہت زیادہ۔ انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو خوبصورت ترجموں سے مالا مال کیا۔ انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو خوبصورت ترجموں سے مالا مال کیا، یعنی مالا مال بھرپور کرنا۔ ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشنز۔ اچھا، ان کے افسانوں میں 3 خصوصیات ہے۔ ابھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے افسانوں میں کون کون سی خصوصیات ہے؟ 3 خصوصیات ہے۔ خصوصیات کریکٹرسٹکس، کوالٹیز ہے۔ پہلی خصوصیت
یعنی فرسٹ کوالٹی یا فرسٹ جو کریکٹرسٹکس ہے، پہلی خصوصیت خاص ہونا. تو خصوصیت کا مطلب خاص ہونا وہ کیا ہے؟ تو وہ نفسیاتی نقطہ نظر ہے. نقطہ نظر یعنی نظریہ، ایک آئیڈیا، ایک خیال، ایک سوچ، ایک فکر جو افسانے کے ہر حصے میں یکساں طور پر نمایاں رہتا ہے. پہلی خصوصیت یعنی ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو افسانے کے ہر حصے میں یکساں طور پر نمایاں رہتے. نمایاں یعنی نظر آنے والا، یعنی یہ بات ایک نظر آتی ہے. جو خصوصیت ہے یعنی جو کوالٹی ہے، سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ جو ہر حصے میں یعنی افسانے کے ہر حصے میں یکساں طور پر یعنی ایک جیسا نظر آتا ہے. وہ کون سی خصوصیت ہے؟ دوسری خصوصیت رومان ہے. رومان مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی جس کو انگلش میں رومانٹک کہتے ہیں. اور یہاں پہ رومان کا مطلب کیا ہے؟ رومان کا مطلب یہاں پہ محبت ہے. وہ ایک رومانی افسانہ نگار ہے. رومانی جو ایک رومانٹک افسانہ نگار ہے، فکشنر ہے، فکشن لکھتا ہے، جس کو انگلش میں فکشن کہتے ہیں. فکشن خیالی پیکر بنانے، خیالی مطلب یعنی خیالی تصویری، یہ تصویر پیکر تصویر کو کہتے ہیں، بنانے اور اس کے گرد رومانی فضا پیدا کرنے میں انہیں خاص کمال حاصل ہے. خیالی پیکر بنانے اور اس کے گرد رومانی فضا، رومانٹک فضا، ایک ماحول پیدا کرنے میں، فضا کا مطلب یہاں ماحول پیدا کرنے میں انہیں خاص کمال حاصل ہے. خاص یعنی ایک اعلیٰ کوالٹی ان کے اندر موجود ہے. تیسری خصوصیت جذبات لطیف کی مصوری ہے. جو تیسری خصوصیت ہے وہ جذبات لطیف کی مصوری ہے. جذباتی لطیف کا مطلب یعنی یہاں نرم و نازک احساسات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مصوری ہے. مصوری کا مطلب یہاں پہ تصویر کشی ہے، یعنی تصویر کھینچنا. تصویر کشی، تصویر کھینچنا مطلب اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی دوست ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے، ایبٹ آباد کی طرف گیا ہوا ہے، یا سوات کالام کی طرف گیا ہوا ہے، یا کسی اور خوبصورت جگہ کی طرف گیا ہوا ہے، یا سوئٹزرلینڈ کی طرف گیا ہوا ہے، وہاں فارن کنٹریز میں، تو وہ جب وہاں سے آتا ہے تو ان کا وہ کوئی دوسرا دوست ہوتا ہے، تو وہ دوسرا دوست اس سے پوچھتا ہے کہ یار وہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے، یا کالام اتنا خوبصورت ہے، یا سوات اتنا خوبصورت ہے، ایبٹ آباد اتنا خوبصورت ہے، تو وہ آپ یعنی ایبٹ آباد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ دوست جو ہوگا تو وہ آپ کو کہنا شروع کرے گا کہ یہ وہاں اتنی خوبصورتی ہے، وہ جگہ اتنی خوبصورت ہے، وہاں پہ خوبصورتی ایسی ہے، گرین ایسی ہے، نیچرل بیوٹی ایسی ہے. تو جب اس جگہ کا خوبصورت ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جو ایک تصویر ان کے ذہن میں جو بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ تصویر جب آپ کے سامنے وہ لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مصوری، مطلب تصویر کھینچنا. مثلا لفظوں میں کوئی تصویر جب کوئی کھینچتے ہیں تو اس تصویر کو کہتے ہیں مصوری. مطلب مصور وہ ہوتا ہے جو تصویر کھینچتا ہے. ایک مصور تو وہ ہوتا ہے جو تصویر بناتا ہے، مطلب یعنی جن کو یعنی جو کچھ بیل بوٹے بناتے ہیں، مطلب کپڑوں کے اوپر لوگ جو تصویریں بناتے ہیں یا اس طرح. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو سینریز کہتے ہیں، وہ بناتے ہیں. اور یہ ایک تصویر جو آپ کے ذہن میں ایک خاک جب بن جاتا ہے، ایک اسکیچ آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے، خاک ایک تصویر، تو وہ تصویر جب آپ بیان کرتے ہو تو اسی طرح یہاں پہ بھی مطلب اس کا یہ ہے کہ تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ جو تصویر بیان کرتے ہیں، یعنی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کے حوالے سے جو یعنی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اور وہ جگہ آپ کے سامنے اس طرح اس جگہ کا اظہار کرتا ہے، اس جگہ کے حوالے سے آپ کو وہ باتیں بیان کرتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے. جس طرح کوئی دوست آپ کو وہ تصویر ان جگہوں کے حوالے سے آپ کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح ان کو کہتے ہیں جذبات لطیف کی مصوری ہے، تصویر کشی، تصویر کھینچنا. انہی خصوصیات نے سجاد حیدر کو 20ویں صدی کا شگفتہ قلم کار اور ادیب بنایا. انہی خصوصیات نے یعنی جن خصوصیات کا ذکر یہاں کیا گیا، انہی خصوصیات کی طرف اشارہ ہے کہ انہی خصوصیات نے سجاد حیدر کو 20ویں صدی کا، صدی یعنی 100 جس کو کہتے ہیں، 20ویں صدی مطلب یعنی 1 سے لے کر 100 تک جو ہندسے بنتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ 20ویں صدی. مطلب جو 1900 کے بعد یا اسی طرح جو 1900 پورے ہوتے ہیں، 1900 کے بعد پھر یعنی 2000 تک جو عیسوی وہ جو بنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ 20ویں صدی کا شگفتہ. شگفتہ مطلب یہاں ہنسنے ہنسانے والے کو کہتے ہیں. شگفتہ قلم کار یعنی قلم کے ذریعے لکھنے والا. قلم کو خامہ بھی کہتے ہیں، خامہ بگوش. خامہ بگوش یہ ایک مصنف گزرے ہیں جن کا نام کیا ہے؟
تو شگفتہ یعنی ہنسنے ہنسانے والا یا خوبصورت باتیں کرنے والا یا لکھنے والا، قلمکار یعنی ایک مصنف اور ادیب بنایا، ادیب بنا یعنی ادب لکھنے والا، جن کو یعنی باغ و بہار لکھائی لکھنے والا بھی مراد ہے، اور خوبصورت لکھائی لکھنے والا ایسی لکھائی جو آپ کو آپ کے ذہن میں ایک ایسی تصویر کھینچ دے، ایسی تصویر آپ کے ذہن میں کھینچنے کی کوشش کرے جو آپ کے ذہن کو تھوڑا سا کیا کرے، تر و تازگی بخش دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شگفتہ قلمکار۔ ان کے جو تصانیف ہے ان تصانیف کے نام یہ ہیں: خیالستان، ثالث بالخیر، جلال الدین خوارزم شاہ، حکایات اور احساسات۔ تو یہ ان کی تصانیف ہے، اور یہ تصانیف بھی آپ کے ذہن میں آپ ایسا کریں کہ اپنے ذہن میں ان تصنیف کو بٹھائیں، تاکہ جب پرچے کا دن ہو تو اس وقت یہ ہوگا کہ یہ تصانیف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں، یہاں سے ایک بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک مشورہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اگر آپ نمبر زیادہ لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ کریں کہ یہاں شاہد احمد دہلوی ان کا نام ہے، یہاں پہ لکھے پیدائش، یہاں پہ لکھے وفات، یہاں پہ لکھے ان کے والد کا نام، یہاں پہ لکھے ان کی جگہ کا نام۔ تو اسی طرح جب آپ کے ذہن میں یہ لکھیں گے، ان کے والد کا نام لکھیں، آپ لکھیں گے، پھر پیدائش لکھیں گے، وفات لکھیں گے، اپنے ان کے والد کا نام لکھیں گے، جگہ کا نام لکھیں گے، تو یہ چیزیں آپ اس طرح نیچے تک آ جائیں گے۔ تو جب آپ یہاں تک لکھیں گے تو جب آپ پرچہ یا اسی طرح جب پیج نکالیں گے تو فرسٹ پیج پہ جب آپ کی نظر پڑ جائے گی تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں یعنی بیٹھ جائیں گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو آپ کے پرچے کے لیے ایک تیاری بھی ہوتی جائے گی اور ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔